کروں گا. حضرت عمر فرماتے ہیں بعد میں ہمارا سینہ بھی اللہ نے کھول دیا. اب شکر ہے آپ وہاں ہوتے تو آپ کہتے حدیث کی مخالفت کی. بات میرا بھائی یہ ہوتی ہے کہ جو اجتہادی امور ہوتے ہیں اس میں ایک مجتہد ایک پہلو کو لے، دوسرا مجتہد دوسرے پہلو کو لے. اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں. اس کو یہ اہل حدیث والا ذہن نہیں ہوتا کہ فلاں امام نے مخالفت کی ہے، فلاں یہ آپ کا ذہن ہے. ابھی آپ نے جو روایت پیش کی ہے وہ اتنے الفاظ کے لحاظ سے اتنی سخت ہے، جابر بن سمرہ والی، گویا کہ وہ سمرہ نہیں ہے، سمورہ ہے. سمورہ. ان کی روایت اتنی الفاظ میں اتنے سخت ہیں کہ اللہ کے نبی کا واضح دوسری طرف دو رفع امام رفع دین کر رہے ہیں. پھر کیا ہو گیا؟ ہاں، سخت حکم کے باوجود سخت تو آپ بنا رہے ہیں نا، رسول کا حکم تو سخت نہیں ہے. ایسی تشبیہیں بہت ساری موجود ہیں. آپ نے کبھی قرآن حدیث دیکھا نہیں ہے. ایسی تشبیہات قرآن حدیث میں تو بہت ہیں. آپ نے ایک دیکھی سخت الفاظ کے ساتھ. آپ کو سخت لگ رہے ہیں، ہمیں تو نہیں لگ رہے. اچھا اور یہ اب اس کی حدیث ایسی دیں جو اس کے رفع دین نہ کرنے کے بارے میں ہو، اور یہ امام جو ہیں تین باقی اس کی زد میں یار تو اہل حدیث ہے یا امام زد میں کیا چیز ہے؟ اہل حدیث ہے. میں ایسا کہتا ہوں کہ جب آپ اماموں کو برحق مانتے ہیں. کون برحق؟ برحق کا معنی آپ حق پہ ہیں. برحق کا کیا معنی؟ چاروں برحق ہیں. برحق کا معنی کیا ہے؟ حق پر ہے. حق پر کا کیا معنی؟ حضرت موسیٰ حضرت ہارون دونوں حق پہ تھے، دونوں حق پہ تھے. حضرت علی حضرت معاویہ دونوں حق پہ تھے. آپس میں لڑائی کس بات پہ؟ وہ آپ کے جواب ہے نا. حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی لڑائی ہوئی ہے یا نہیں؟ دونوں حق پہ تھے یا غلطی پہ تھا؟ جی لڑائی تیرے سر سے بال کو پکڑ کے میں کھینچوں، لڑائی نہیں تو اور کس کیا ہے؟ اب آپ یہ کہیں انہوں نے مجھ پر داڑھی لا تاخذ بلہجتی. لڑائی تب ہوتی لڑائی اور کس کو؟ اچھا مطلب لڑائی نہیں. چلو یہ چلو لڑائی چھوڑو. چلو ٹھیک ہے یار آپ کی بات دیکھیں کوئی بھولو والا تو لوگ بچوا تیرا نکل لڑائی میری بات سن. نہیں بھی اس کو لڑائی میں اچھا کیا کہے گا؟ یہ صرف اتنا ہے کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی داڑھی کو پکڑا. داڑھی کو پکڑا کیوں؟ تو انہوں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھا سکے. قوم کو نہیں سمجھا سکے؟ نہیں سمجھا سکے تھے حضرت ہارون؟ میں صحیح طریقے سے نہیں سمجھا رہا. صحیح سے مطلب غلط طریقے سے سمجھایا. غلط نہیں سمجھا. جس لا حول ولا قوت. حضرت ہارون ہی غلط ہو گیا. غلط طریقے سے. بھائی صاحب ہر جمعہ جواب اب چلو آپ کے دل میں جو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو سمورہ بن جندب کی حدیث ہے مسلم کی، میں نے جو آپ کو بات کی، یہ بچے سمجھیں گے. آپ ضدی ہیں، آپ نہیں سمجھیں، اس بچے کو بھی سمجھ آئیں گے. لیکن آپ تو ضد کرنا آپ کا کام ہے، کیونکہ اہل حدیث جب آدمی بنتا ہے تو اوپر کی منزل بالکل ناقص ہو جاتی ہے. ہاں اب میری بات سنیں. میں نے آپ کو کہا کہ روایات ہیں رفع الیدین کے بارے میں 5 قسم ہیں. تمہارے اہل حدیث 4 قسم کی روایتیں چھپاتی ہیں. ہم نے چھپاتی ہیں. میں بتاتا ہوں کبھی بیان کیا ہے سعید عمر رفع الیدین؟ چھپاتے ہیں نہیں. سعید عمر رفع الیدین بیان کیے؟ ہاں یہی بات ہے نا. میں تو سب بتا رہا ہوں. ہم تو اپنی بات پوری کرتے ہیں. چھپائی یہ بات ہے نا. وہ چھپاتے ہیں، ہم ہمارا سودا کرے ہم تو پورا بتاتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی روایات کے مطابق وہ بھی میں ذرا سے صاف کر دیتا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے. جھگڑا ہے دوام رفع دین میں. رفع الدین رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے کرنا سنت ہے یا نہیں؟ آپ اس پر ایک حدیث پیش کریں کہ رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرنا سنت ہے. صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث. آپ پہلے رفع دین کے حدیث کوئی بات تمہیں تو جو کہتے ہیں 400 حدیث. 699 باب. غلام صاحب 699 باب ایک حدیث لائیں کہ رسول پر بخاری چھوڑو جہاں سے مرضی لاؤ کہ رسول پاک نے ہمیشہ رفع دین کیا، رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے. یہی دعویٰ ہے نا. آپ نے ہمیشہ رفع الدین ایک حدیث لائیں. آپ اس کے سامنے کیسی حدیث لائیں ہیں؟ ایک حدیث لائیں. اللہ کے نبی نے میں کیوں کہوں گا؟ عربی موجود ہے. میں کیوں کہوں گا؟ یہ سارے علماء موجود ہیں.
عربی جانتی ہیں؟ آپ ایک حدیث لائیں 699 باب آپ پڑھیں پڑھیں نا. آپ کا دعویٰ ہے 400 حدیث 700 حدیث. نہیں ہے. آپ ان سے پہلا پوچھیں آپ کا دعویٰ نہیں ان ہے. کو پڑھے حدیث. میں پڑھتا شروع کا رفع ہوں. دین میں نے تو آپ کا سمورہ دعویٰ بن جندب کی روایت پڑھ دی ہے. اس میں پہلا رفع دین بھی نکال دیں. کیا اس میں پہلا رفع دین کا ذکر دکھا. پہلے کا جھگڑا ہے؟ جھگڑا ہے. پہلے کا بھی جھگڑا ہے. ہے. جب آپ اپنے تین کا پڑھتے ہیں تو اگلا جھگڑا ہے. پہلے کا بھی جھگڑا ہے. میں پہلا رفع دین وہاں سے نکالوں گا، اسی حدیث سے نکال کے دوں گا، پھر کیا بنے گا؟ لیکن آپ کسی بات پہ کھڑے ہی نہیں ہوتے. نہیں، اس میں میرے کتاب سے نکال دیں گے. ایک منٹ اگر ہے تو دکھائیں. آپ میری بات سنو. 699 حدیث پاک ہے. اچھا. پیغمبر کریم کا ایک فرمان کہ آخر نماز یعنی دائماً آپ نے رفع الیدین کیا. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی سے خدا کی قسم پیش کرنا تیرا کام ہے، رفع الیدین کا اعلان کرنا میرا کام ہے. ایک حدیث کا اگر ہے تو ٹھیک، نہیں تو میں ان کو تو سمجھاؤں نا، ان کو تو نہ خراب کر. پہلے آپ ان کو کرتے تھے، سمجھاؤ. آپ پہلے رفع دین پہلے چل چھوڑ. دوام رفع دین کا اگر کہیں حدیث ہے جو جھگڑا ہے، دیکھو نا، میرا اور آپ کا جھگڑا ہو اس موبائل میں، آپ دلائل دیں صوفے کے، یہ کون سی توک ہے؟ جس بات میں جھگڑا ہے اس پہ دلیل لاؤ. ٹھیک ہے. جھگڑا ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ رفع دین کرنا آپ سے ثابت نہیں. اچھا. رفع الیدین رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے سنت نہیں، دائمی عمل نہیں. اہل حدیث کہتے ہیں یہ دائمی عمل ہے، سنت متوارثہ ہے. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا. یہ جھگڑا یہ ہے. اب آپ پھنسے میرے سامنے. ان کو کہتے ہیں 700 حدیث. ٹھیک ہے. 699 بات صرف ایک حدیث لاؤ جس میں رسول پاک نے دائماً رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کیا ہو. 1,00,000 روپیہ انعام بھی ابھی دوں گا، اور ابھی اثر کی انشاءاللہ نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھیں گا. ادھر ادھر کی بات نہیں، آپ حدیث پیش کرو. آپ کہتے ہیں کہ حدیث رفع پیش دین کرو، کا- حدیث میں پیش کرو. سوال کرتا ہوں. دیکھو پہلے رفع سوال دین نہیں تھا. جواب. اب میرا پہلے سوال رفع ہو دین گیا، تھا. اب جواب. آپ کے پاس حدیث ہے؟ آپ جب سوال کرتے ہیں حدیث تو 600 700 حدیث کدھر گئی؟ ادھر مناظرے کے لیے مناظرے کے لیے میں نہیں. پوچھنے آیا ہوں. ان کو تو کہتے ہیں 700 حدیث، 699 بات. دیکھیں نا، انصاف کی بات ہے. میرے سوال کا جا کہ میرے پاس حدیث نہیں، پھر اگر آپ کا سوال میں سنتا جب آپ اس کا آپ کے پاس کوئی حدیث ہے یا نہیں؟ حدیث رفع دین کرنے کی موجود دائماً دوام رفع دین آپ کی جب جو اس کو اصل جھگڑا منسوخ ہے، ثابت کریں گے تو دائمن خود دوامن کی حدیث ہے، صاف صاف کہیں. آپ اس کو لیکن منسوخ جھگڑا نہ ثابت کریں. بنائیں. جب میں منسوخ جو ثابت کریں گے تو سوال، دائمن خدا کے بندے آپ جھگڑا کیوں بناتے ہیں؟ دائم رفع دین کرنے کی، دوام رفع دین نے ہمیشہ اپنے رفع دین کیا، اس پہ کوئی حدیث ہے؟ سوال میرا ہے کہ جب یار آپ منسوخ ثابت کریں گے تو دوام خود ثابت ہو جائے گا. منسوخ ثابت نہیں کر سکتے. اور منسوخ کی اگر بات آپ نے نہیں، منسوخ ثابت میں کر آپ کو ایک دیا اور بات بتاتا ہوں. تو دوام آ جائے گا، اب دوام سمجھو، ختم ہو جائے گا. اس کے پاس حدیث نہیں ہے، حدیث یہ آپ ہے نے بھی نہیں. دیکھ جب لیا. اللہ کے اگر نبی ہے صلی تو اللہ پیش کرنا یار، بھائی اس ہے میں تو لا. اللہ کے نبی صلی یہ مانتے ہیں کہ ہیں. پھر وہی بات ہے، میں کہتا ہوں وہ حدیث پڑھ. یہ آپ کا شاگرد روز آتا ہے مدرسے. پھر وہی بات. میں سوال ایک کرتا اور ہوں. چھوڑ تو سوال، بس سوال آپ اس کے پاس حدیث نہیں. نہیں. اب میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں. میں صرف آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ اعلی حدیث لوگوں کے سامنے جھوٹ کتنا بولتے ہیں. یہ صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا، میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا. ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، وہ سنت نہیں ثابت ہوتا. بات ان اور ہمارا جھگڑا ہے سنیت کی، کرنے نہ کرنے میں نہیں کیا تو سجدوں والا رفع دین بھی ثابت ہے. اس کو سنت کہیں گے؟ ان سے خود پوچھو. یہ تو شیعہ کر رہے ہیں، یہ تو کر ہی نہیں رہے. فی کل خبض رفع دین ثابت ہے تو سنت کہیں گے. تو کرنے کی بات میرا بھائی جدا ہے حضرت جی، کرنے کی بات جدا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو کے بعد آپ نے اپنی بعض ازواج مطہرات کو بوسہ دیا، یہ کام کیا ہے، اس کو سنت کہیں گے؟ اگر سنت ہوگی تو آپ کو ٹوٹیوں کے ساتھ بٹھانی پڑے گی اور اپنی اپنی کا خیال کرنا. ہاں، ورنہ بغیر بوسے کے وضو نہیں ہوگا، بغیر بوسے کے وضو نہیں ہوگا اگر سنت ہے تو. آپ نے ایک کام کیا لیکن وہ سنت نہیں. اسی طرح بی بی کو سامنے لٹا کر نماز پڑھنا بخاری سے ثابت ہے، عمل ہے لیکن سنت نہیں ہے.
اس لیے کہ اس میں دوام نہیں، سنت بھی نہیں۔ اب اگر آپ کہیں کہ یہ بھی سنت ہے تو پھر بیویوں کو سامنے لٹانا ہوگا۔ ہاں، اپنی جگہ نہیں، اپنی جگہ پھر سامنے لٹاؤ، ادھر مسجد میں ویسے تمہاری آتی ہیں تو سامنے لٹا دو۔ ہاں، اب دیکھو، آپ میری بات سمجھو، میں یہ آپ درمیان میں جب بولتے ہیں تو پوری بات آپ کو رل مل جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فعل مرتن کبھی کبھار کسی چیز کا ثابت ہونا اس کی سنیت ثابت نہیں کرتا۔ آپ کو سنت ثابت کرنے کے لیے دوام ثابت کرنا ہوگا، اور دوام کے لیے اگر کوئی حدیث ہے تو اللہ پیار سے کہہ رہا ہوں۔ میں جب آپ سے پوچھنے آیا، اچھا آپ کے پاس نہیں، آپ مجھ سے منسوخ ثابت ترک بھائی منسوخ کا ہمارا دعوی ہی نہیں۔ یہ کس نے کہا ہے منسوخ تو تب ہو کہ پہلے دوام ثابت ہو۔ پہلے دوام آپ پہلے ثبوت دوام کا آپ کا دعویٰ ہے نا 700 حدیث ہے، نہیں ہے دعویٰ 400 کا ہے کہ ایک حدیث کا دعویٰ ہے کہ دائماً موجود ہے دوام پر، ایک حدیث ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ یار کوئی ایک حدیث دیکھو میرا بھائی کیوں جھگڑا، میں کرتا ہوں۔ دیکھو آپ اہل حدیث ہیں، ہمیں تو آپ کہتے ہیں حدیث مانتی نہیں، تو پھر حدیث کا مطالبہ کر رہی ہے۔ میں نے تو ثابت کیا، ان کو بھی سمجھ آیا، میں نے کہا روایات 5 قسم کی ہے، اور قرآن و حدیث ملانے سے ترجیح ترک رفع دین کو، پتہ نہیں وہ تیری کھوپڑی میں آئی ہے یا نہیں، وہ ریکارڈ ہو چکی ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر دوام رفع دین کی آپ کے پاس کوئی روایت ہے، آپ پیش کریں، دیکھا ہم بھی دیکھیں، ان کے دیانتداری سے دیکھیں گے رسول پاک کا فرمان۔ اگر یا آپ صاف کہہ دیں کہ حدیثیں بھائی ہیں لیکن دوام کی ہو، دیکھو نا انصاف کی بات، یا دوام کی ہے تو پیش کرے۔ ہاں بھائی آپ اس سے پوچھیں، اگر دوام کی حدیث ہے تو پیش کرے، نہیں تو صاف کہہ دے کہ نہیں۔ مثال سے سمجھاتا ہوں، اگر سنیں مثالیں نہیں میں سننے بیٹھا نہ، میں آپ کہتا ہوں کہ دوام کی حدیث ہے یا نہیں، آپ اس سے پوچھیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھو تو پوچھتا نہیں، تو بتا ایک بندہ دوام رفع ایک مثالوں سے نہیں، تو والے حدیث سے، میں حدیث کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ آپ ایک مثال دیں گے، میں 10 مثالیں دوں گا، مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک حدیث اگر آپ کے پاس ہے دوام کی، وہ لائیں۔ دیکھو نا دوام کی اگر حدیث ہے آپ کے پاس ہے، آپ اس سے پوچھیں، اگر دوام کی اس کے پاس ہے حدیث وہ لائے، اگر نہیں اتنی بات کہہ دے کہ دائمی رفع دین کی حدیث نہیں، پھر آگے چلتے ہیں نا، کرتے ہیں نا، کوئی وضو کرتے ہیں، استنجا بھی کرتے ہیں، استنجا بھی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اس میں جنابت کا غسل بھی کرتے ہیں۔ خدا کے بندے، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ایک بات کلیئر کریں، کیوں آپ اتنا بزدلی کرتے ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہیں ہم، دیکھیں نا میرا سوال کیا ہے، اب دیکھیں میری بات سنیں، آپ یہ میں سوال یار چپ تو کرنا، میں یہ بات چپ اس لیے نہیں کرتا کہ بلغور کیے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا دعویٰ ہے، آپ کو کہتے ہیں کہ رفع دین کرنا سنت ہے، یہ تو کہتے ہیں، آپ کو تو اسی پہ خراب کرتے ہیں۔ سنیت میں نے کہا کس سے ثابت ہوگی؟ دوام سے، کیونکہ بعض کام آپ نے کیے لیکن وہ سنت نہیں ہے۔ اب جھگڑا تو اس میں ہے کہ دائمی رفع دین پر اگر ان کے پاس حدیث ہے تو ان کو چاہیے کہ حدیث پیش کریں، اگر اس پہ حدیث نہیں، انہیں چاہیے کہ ادھر ادھر کے فراڈ نہ کریں، صاف کہیں کہ میرے پاس حدیث نہیں، تاکہ بات آگے چلے۔ اب یہ بیان کرتے ہیں مثالیں، اب آپ اس سے پوچھیں کہ حدیث ہے یا نہیں، میری بولی نہیں سمجھ رہا۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب اس کی منسوخ ثابت کریں گے تو دوام ختم ہو جائے گا۔ آپ اس سے یہ متعین کرا سکتے ہیں کوئی ایک حدیث ہے دائمی رفع دین؟ میں سبق پہلے ثابت ہوئی تو پھر ایسا آئے گا نہیں سوال ہم اچھا چلو حدیث البینۃ علی المدعی، دیکھو حدیث ہے بخاری میں، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دلیل اس کے ذمہ ہے جو دعویٰ کرے، دعویٰ ہے آپ کا
آپ کا بھی ہے، ہم آپ کا بھی ہے، کہتے ہیں دائماً ثابت نہیں. یہ بھی ہے کہ پہلا رفع دین تیسرا اور اچھا اب آپ کو سمجھانا مقصد یہ اہل حدیث جو ہوتا ہے ضدی ہے، ضد کرتے ہیں. یہ ضد حدیث کس میں آتی ہے؟ آپ میری بات سمجھو. اچھا آپ خاموش، آپ نہیں بولیں، اب آپ نہیں بول سکتے. میں آپ کی ایک بات بھی سمجھا رہا ہوں. میں صرف ان ساتھیوں کو سمجھانا چاہتا تھا، آپ کو میں سمجھا ہی نہیں رہا. آپ بیٹھے وہ بیٹھے یار حدیث اتنا کیوں جلدی جاتا ہے؟ اردو اتنا جلدی ٹوٹ گئی ہے اب تو پھر کدھر جاتا ہے خدا کو؟ اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس دائمی رفع دین کی کوئی حدیث نہیں. صاف کہہ رہا ہوں، لوگوں سے فرار نہ کرو. ان کو بتاؤ کہ ہمارے پاس رفع الیدین کی روایات ہیں لیکن دوام کی نہیں. بات تو صاف ہے، کیوں فرار کرتے ہو؟ میں کرتا ہوں نا یار، میں کرتا ہوں اب ہم آپ کے پاس میں کرتا ہوں. میں تو سب کچھ کر، لیکن آپ ذرا خاموش رہیں. میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ لوگوں کو کیوں فراڈ کرتے ہو. سنت کہتے ہو، دوام کہتے ہو، حدیث ایک نہیں ملی 650 کے 450 کے 50 صحابہ سے ایک بھی نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی روایت جو پہلی پیش کی جاتی ہے بخاری شریف سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ عنہ، اسی طرح ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے. اب ذرا ٹھنڈے دل سے سمجھیں، ضد اللہ کے لیے چھوڑ دیں، ضد سے کوئی فائدہ نہیں. اب سمجھو، میں آپ کی ایک ایک روایت کا جواب دوں. حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر وہ صحابی ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے. بہت کمال ہے. کان ابن عمر لا یقرأ خلف الامام. وہی قرات فاتحہ قرآن ہے، لا حول ولا قوت. اچھا چلو یہ بھی آج کر ہیں، قرات اور ہے، فاتحہ یہ بھی اور. مسلم شریف ہے، ابو بکر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام، حضرت ابو بکر حضرت عمر یستفتحون القراءۃ بالحمدللہ رب العالمین. کس کا قرات کا کس کے ساتھ؟ الحمدللہ. یہ فاتحہ ہے یا کوئی اور ہے؟ تو کہہ رہا فاتحہ قرات ہی نہیں ہے، لیکن وہ استثناء قرات ہے. اندازہ کیا ابھی آپ کہہ رہے ہیں فاتحہ قرات ہی نہیں. نہیں سمجھا سکتے کیسے؟ یستفتحون القراءۃ. رسول پاک ابو بکر عمر کی ابتدا کرتے ہی نہیں. فاتحہ جو مطلق قرات ہے، اور مطلق شتلق فقہا والی بولی نہ بول، یہ فقہ کی بات ہے. یہ بے غیرتی نہیں ہونی چاہیے. آپ اہل حدیث کی بولی بولیں. عمر وہ صحابی ہے جو امام کے پیچھے قرات کا قائل نہیں. تمہارے فتوے کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر کی نماز ہی نہیں، تو رفع دین اس صحابی کا کیوں پیش کرتے ہو جس کی نماز ہی تمہارے نزدیک نہیں؟ ہمارے نزدیک صرف فاتحہ پڑھنی ہے، اور آپ یہ ثابت کریں کہ وہ فاتحہ نہیں پڑھتے. لا یقرأ قرات مطلق ہے، وہی آپ والا لفظ ہے. مطلق نہیں ہوتا لفظ، مطلق ہے. کچھ نہ پڑھو سوائے فاتحہ کے. کہاں فرمائے؟ کہاں فرمائے؟ یہ عبادہ بن صامت. عبادہ بن صامت، ہاں بالکل، یہ نکالیں. بالکل بالکل اس کی سند نکالیں. اس کی سند نکالیں. ہاں مشکات حدیث کی کتاب نہیں ہے، اس میں راوی ہے محمد بن اسحاق. یہ صحیح روا ابو داؤد بھی ہیں. ہاں میں آپ کو بتا دوں، محمد بن اسحاق. اور محمد بن اسحاق دجالوں میں سے دجال ہے، کذابوں میں سے کذاب ہے. امام دجالوں کی روایتیں پیش کرتے ہو یا پھر آل دجال کہلواؤ، آل حدیث کیوں کہلواتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ والی روایت، حضرت ابو ہریرہ والی کون سی؟ جس میں کچھ وہ فاتحہ دل میں پڑھے. ہاں وہ ذرا نکالے. فاتحہ دل میں وہ نکالے، فاتحہ دل میں نکالے. اگر یہ لفظ نکال دیے لاکھ روپے انعام. میں نے وہ بتا دی ہے. محمد بن اسحاق. ایک ہے قرات باللسان، ایک ہے قرات دل، پھر نفس. دل کے اندر قرات ادھر ہوتی ہے، قرات باللسان. قرات پھر نفس جو ہے یہ مطالعہ ہے، سوچ و بچار، تدبر، فکر، اس کے ہم قائل ہیں. بات تو ہے زبان سے پڑھنے کی. اچھا اب جو ہے وہ مسئلہ رہ جائے گا. ایک ایک مسئلہ چلاؤ ٹو دا پوائنٹ. رفع الیدین کی بات ہو رہی تھی. رفع الیدین کی آپ کے پاس دوام کی کوئی حدیث ہے؟ واپس آ گئے بیٹا.
وہ میں آپ کو نکال دیتا ہوں، اصل کتابوں سے اصل کتابوں سے میرے پاس اصل کتابیں موجود ہیں۔ وہ جس طرح آپ کہیں گے آپ کو، آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ پھر بھی رہیں پھر بھی آئیں، آپ اچھے منیب ساتھی ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، یہ صرف ضد کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ کو میں اصل کتابیں نکالوں، سب کتابیں موجود ہیں۔ رفع الیدین کی بات ہو رہی تھی، تو آپ کے پاس دوام رفع الیدین کی حدیث بھی نہیں۔ اچھا، آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا؟ صاف حکم کیا؟ ہاں، کوئی ہے؟ پہلے کا آپ یار کیوں نہیں بتاتے آپ پہلے کا حکم ہمارے پاس نہیں ہے تو اللہ کے نہیں ہے نا، یہ مانو نا، اس سے کیوں تم جھجک محسوس کرتے ہو؟ میں پوچھ رہا ہوں، میں آگے پورا مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے رکوع سر اٹھانے پر حکم دیا ہے امت کو کہ رفع الیدین کرو؟ نہیں دیا۔ جی بات، تم کیوں دیتے ہو حکم؟ ہم کہتے ہیں کہ نبی کی سنت جب نبی نے حکم نہیں دیا اچھا، تم حکم کیوں دیتے ہو؟ جب نبی کی چوٹی پہننے کا حکم کی باری آتی ہے تو آپ کیوں دیتے ہو؟ کرو۔ سوال ہے جب نبی نے رفع الیدین کرنے کا حکم نہیں دیا تو آپ تم اہل حدیث ہو کر کیوں حکم دیتے ہو؟ آپ یہ رسول کی کیوں مخالفت کیوں دیتے کرتے ہیں؟ ہو؟ آپ سمجھیے میری بات، یہ کہہ رہا ہے کہ رسول پاک نے رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع الیدین کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جب آپ نے حکم نہیں دیا تو اہل حدیث کیوں دیتی؟ آپ پہلی یہ تقریر کرتے ہیں۔ رسول کی مخالفت ہے یا نہیں؟ پہلی تقریر۔ یا تو آپ نے دیا ہو حکم تو اہل حدیث دے، جب آپ نے حکم نہیں دیا تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک یہ مسئلہ اتنا عام نہیں تھا۔ اچھا، نماز اگر عام ہوتا تو آپ حکم دیتے، جب آپ نے حکم دیا نہیں تو اہل حدیث رسول سے آگے بڑھ کے کیوں حکم دیتا ہے؟ تو اصل بلتی اہل حدیث ہے۔ میری بات سمجھو کہ رسول من عادث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد ہے، حدیث بخاری میں، کہ جو ہمارے دین میں نیا کام نکالے وہ مردود ہے۔ جب رسول نے حکم نہیں دیا تو کس منہ سے حکم دیتا ہے؟ تو نیا کام نکال کے بنتی نہیں؟ آپ اپنے آپ کو بنتی ہو رہے تھے نا، آپ جو نماز کا تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک ہر ایک کے ساتھ حکم ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، ہر بہت ایک کے اچھا۔ ساتھ حکم ہے۔ جہاں تک ہمارا مسئلہ ہے، آپ سمجھے، اپنے اوپر قیاس نہ کریں۔ آپ میں اپنا بات، میری بات ہے تو مجھے حق بنتا ہے بیان کرنے کا۔ ہم کہتے ہیں کہ ماخذ شریعت کے 4 ہیں، سمجھے؟ شریعت کے ماخذ 4 ہیں، ہم مسئلہ 4 ماخذ سے بتاتے ہیں، جبکہ پرویزی، اہل حدیث اور قادیانی وغیرہ ان کے ماخذ کم ہیں۔ ہم کہتے ہیں سب سے پہلے مسئلہ قرآن سے، کتاب اللہ، اس کے بعد ہے سنت، حدیث نہ سنت، حدیث اور سنت کا فرق ہے، یہ بھی آپ کو ماشاءاللہ کوئی پتہ نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے اجماع، مجتہدین کا، بالخصوص اجماع صحابہ کا، اور چوتھے نمبر پر ہے اجتہاد۔ ہم جو مسئلہ بیان کریں گے ان 4 ماخذوں سے بیان کریں گے۔ پہلے گفتگو اس پہ ہوگی کہ شرعی مسائل کا ماخذ وہ 4 ہیں یا 2 ہیں؟ آپ کے نزدیک کتنے ہیں؟ ہمارے نزدیک بھی 4 ہیں۔ کون کون سے؟ یہ جو آپ یہی 4 ہیں؟ ہاں، لیکن ترجیح ہے قرآن و سنت۔ وہ تو قرآن و سنت کا آپ نام لیتے ہیں، ابھی میں نے قرآن کے 6 مسائل بیان کیے، آپ کو شک ہے آپ اپنے مولوی سے پوچھ کے عمل کریں گے، تقلید تو مولوی کی کرتا ہے، آپ کے سامنے نہیں ہوئی بات؟ ہاں، سامنے بات ہوئی۔ اب اپنے مولوی سے پوچھے گا کہ میں قرآن پہ ایمان لے آؤں کیا نہیں؟ وہ جو گرو بنتا ہے، لوگوں کو تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں اور قرآن کے مد مقابل 14ویں صدی کے ملا سے پوچھتے ہیں۔ اب سنو، اب سنیں، ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ دیکھو جو قرآن، اگر میرا کوئی، دیکھو نا، میں کہتا ہوں میرا کوئی مولوی قرآن کو نہیں مانتا نا، وہ بھی گرو ہے۔ میں صرف آپ کے گرو کو نہیں کہہ رہا، اور آپ جو پورے قرآن کے منکر ہیں، آپ تو پہلے نمبر کے پنڈت اور گرو ہیں۔ میری بات سنیں آگے، اگلی بات سنیں۔ رفع الیدین کے متعلق آپ کی پہلی روایت تھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی، اور عبداللہ ابن عمر وہ ہے جو امام کے پیچھے مطلقاً قرات کا قائل ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسی دلیل ہو کہ فاتحہ کے علاوہ کا قائل ہے، فاتحہ کا قائل ہے، وہاں لا یکرہ فعل داخل ہے، نفی داخل ہے فعل پر، اور یہ عربی کا ضابطہ ہے کہ جب نفی داخل ہو فعل پر مطلق فعل کی نفی ہوتی ہے۔
فاتحہ غیر فاتحہ کسی چیز کی قرات کے قائل نہیں. تو عبداللہ ابن عمر کی جب نماز نہیں تو تم ان کا رفع دین کیسے ثابت کرتی ہو؟ وہ روایت ایک سوال نہیں ہے نا. ادھر کہتے ہیں جو امام کے پیچھے قرات نہ کرے اس کی فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں نا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی نماز ان کے نزدیک ہے ہی نہیں اور رفع دین کا وہ راوی ہے. ایک نمبر 2 یار نمبر 2 لا یکرہ مطلقاً جو آپ لفظ بول رہے تھے نا یہ نفی فعل پہ داخل ہے. اپنے کسی ملا سے بھی پوچھ لینا. اب ذرا سنو ہے کہ پھر فاتحہ کی رات ہے یا نہیں؟ قرات ہے پھر لا یکرہ میں داخل کیوں نہیں؟ لا ایک چیز ہوتی ہے اندازہ کر. یہ اہل حدیث ہے نا قرآن مانتا ہے نا حدیث دونوں چیزیں نہیں مانتا. اب میری بات سننا بھائی. اس پہ تو میں بہت حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں آپ پھر ادھر جاتے ہیں وہ مستقل مسئلہ لے آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اذا کبر الامام فکبروا واذا قرأ فانصتوا. تکبیر کے بعد قرات سورہ یاسین کی ہوتی ہے یا فاتحہ کی ہوتی ہے؟ تکبیر کے بعد قرات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فاتحہ کی. تو آپ نے اذا قرأ فانصتوا امام جب قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ. حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات. یہ آپ کے علامہ البانی ارواء الغلیل میں لکھتے ہیں سندہ جید صحیح سند. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرا. جس کا امام ہو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے. اور اسی طریقہ سے دل میں جو پڑھا جاتا ہے نا اور دل میں پڑھا نہیں جاتا بابا. دل میں ہوتا ہے مطالعہ اور فکر اس کے ہم قائل ہیں. فاتحہ کے معنی پہ غور کرو تدبر کرو. اس کا دل پڑھے نا دل میں پڑھا یہ ادھر کو کتاب ہاں زبان سے پڑھنا ثابت ہے. زبان اگر آپ بخاری مسلم سے اب دیکھیں لمبا بات نہیں کرتے. قرآن بخاری مسلم 3 کتابیں ان میں سے کوئی ایک دلیل لائیں. میری بات سن لیں کہ زبان سے یار خاموشی کے مطابق ہے نہیں ثابت کرنا. زبان کو کیا لگا سنیں گا نہیں. قرآن بخاری مسلم ان 3 میں سے ایک حدیث لائیں کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے مقتدی کی نماز نہیں. سن رہے ہو میری بات؟ قرآن بخاری مسلم آیت لا یا حدیث لا. قرآن بخاری مسلم کی میں 3 کتابوں سے پہلے آیت میں کرتا ہوں. پہلے قرآن سے قرآن میں نہیں بخاری مسلم. اس سے انشاءاللہ میں قرآن سے بھی دکھاؤں گا بخاری مسلم سے بھی دکھاؤں گا. آگے جانے کی ضرورت نہیں. اب دیکھو آپ کے پاس اگر ان 3 کتابوں میں سے کوئی دلیل ہے جو جھگڑا ہے مقتدی کا ہاں بتائیں. جو میرا سوال یہ ہے کہ جو پھر سوال ہے بتا رہا ہے سوال بتا رہا ہوں. اچھا ہاں جو دل میں پڑھتا جو یار مقتدی فاتحہ نہ پڑھے مقتدی کی نماز نہیں. حدیث لا ہم یہ کہتے ہیں آپ جب سنتے کیوں نہیں ہیں؟ حدیث لا مقتدی فاتحہ نہ پڑھے مقتدی کی نماز نہیں. حدیث ہو تو پڑھے. چلو آپ فاتحہ کا مسئلہ نہ چھیڑنا. یا حدیث پڑھ یا فاتحہ کا مسئلہ نہ چھیڑنا. رفع دین پہ آپ کا ایک طریقہ ہے کہ ایک سے بھاگتے ہیں دوسری طرف. آپ بھاگنے نہیں دوں گا. اب فاتحہ کا مسئلہ چھیڑنا ہے یا نہیں؟ اگر فاتحہ کا مسئلہ چھیڑنا ہے تو حدیث پیش کر مقتدی فاتحہ نہ پڑھے مقتدی کی نماز نہیں. جس پہ لا حدیث بخاری مسلم سے. بھائی شاہی چھوڑو. اب بھائی شاہی نہیں ہے. حدیث لاؤ. حدیث دیتا ہوں. ہاں دے پڑھو. اب بولنا تو نہیں ہے. بول کی دے گا نا. بول رہے ایک دفعہ. ہاں لاؤ حدیث. بات یہ ہے بات شاط نہیں حدیث پڑھو. حدیث ہی پڑھوں گا. ہاں حدیث پڑھو. پہلے اس کو سمجھاؤں گا کہ پہلے تمہید آپ کی ضرورت نہیں. آپ کی تمہید منزل میں اللہ نہیں ہے. حدیث یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جب تکبیر کہتے ہیں اور قرات کرتے ہیں اس کے درمیان جب خاموش رہتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ خاموشی میرا مطلب یہ ہے کہ دل سے زبان پر. اب دیکھو اسے حدیث کیا پیش کرنی تھی؟ مقتدی کی نماز نہیں.
وہ حدیث اس کے پاس ہے نہیں، ہے۔ اب نہیں ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ لمن لم مقتدی کس لفظ کا معنی ہے؟ الکتاب۔ لمن لم مقتدی کس لفظ کا معنی ہے؟ جھگڑا مقتدی میں ہے، اس میں اور جو لمن لم اس میں آپ اس کو ایک کو شامل کر دیں، صرف لمن لم مقتدی کس لفظ کا معنی ہے؟ میں آپ کو اس پوری کو حدیث امام بتاتا کر دیں ہوں، یا منفرد کر دیں۔ آپ بتائیں اس حدیث مقتدی میں کس منفرد لفظ کا ثابت معنی ہے؟ کریں۔ مقتدی کا معنی جو کہاں کھڑا ہے؟ منفرد کا معنی کہاں تھا؟ ہاں، من منفرد کے بارے جو راوی خود کہتے ہیں ھذا لمن یصلی بعدا، اور یہ آپ بھی مانیں گے انشاءاللہ کہ منفرد کے بارے میں یہی روایت مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، وہاں پر لفظ آ رہا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا ما تیسر ما زاد سورۃ معہا۔ یہ یہودیوں کی طرح آدھی پیش کرنا آدھی چھوڑ دینا، یہ اہل حدیث کا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے، آدھی حدیث نہ پیش کرو۔ وہاں پر جی جہاں پر بے فاتحہ، بے کا معنی کون کرے گا؟ فاتحہ کے ساتھ۔ ہاں اب کر مانا کہ جو فاتحہ کے ساتھ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ اب ذرا سمجھنا، فاتحہ کے ساتھ ان کا مقتدی پڑھتا ہے؟ اس حدیث میں آ رہا ہے جو فاتحہ کے ساتھ کچھ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ اب فاتحہ کے ساتھ ان کا مقتدی بھی نہیں پڑھتا۔ اب ایسے لے کے دو، اب دیکھو وہ لکھ دینا، تو پٹواری والا بھائی رجسٹر نماز کرنا۔ نہیں ہے، اب نماز میری بات اچھے سنو، ہو گئے۔ آپ فصاعدن ٹھیک ہے وہ بات جیسے ختم کرنی کر دیتے، کوئی جو آپ کی مرضی پہ ابھی ختم کرتے ہیں، ابھی ختم، اب چلو ابھی ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے میری بات سنیے۔ آپ نے جو روایت پیش کی اس کو سمجھ کے لیں، ایسے ہم نے جانے کبھی نہیں کیا۔ وہ جو روایت ہے آپ دھوکہ دیتی ہیں، اس میں با کا معنی چھوڑتے ہیں۔ اس با کی وضاحت جو ہے ابو داؤد میں ہے، مسلم میری طرف دیکھیں، مسلم میں ہے فصاعدن، ابو داؤد نسائی، مسند احمد میں ما تیسر ما زادہ، اور حدیث کا معنی یہ ہے جو فاتحہ کے ساتھ کچھ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ فاتحہ کے ساتھ، اب یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ فاتحہ کے ساتھ یا منفرد پڑھتا ہے یا امام۔ اہل حدیث کا مقتدی بھی فاتحہ کے ساتھ کچھ نہیں پڑھتا، ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ حدیث ہے یا منفرد کے لیے یا امام کے لیے۔ اسی لیے ترمذی میں امام احمد نے حضرت جابر بن عبداللہ کا قول نقل کیا، صحابی کا، کیا یاد کرو گے؟ ہم حدیثوں کا معنی بھی صحابہ سے پیش کرتے ہیں۔ اور آئے تو بات سنو، وہی میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ حضرت جابر بن عبداللہ تقبل قول النبی ھذا اذا کان وحدہ، فرمایا یہ روایت اس کے بارے میں ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔ یہ اور ابو داؤد میں موجود ہے سفیان اس حدیث کا راوی، راوی الحدیث، وہ کہتے ہیں ھذا اذا کان وحدہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ والی روایت یہ منفرد کے بارے میں ہے، مقتدی کے بارے میں نہیں۔ میرا مطالبہ یہ ہے بخاری مسلم سے ایسی روایت اگر ہے آپ کے پاس کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، مقتدی کی نماز نہیں، لاکھ روپیہ انعام بھی دوں گا۔ ابھی عصر کے بعد اپنا فاتحہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ بخاری مسلم سے، بخاری میں باقی کتابیں، بخاری مسلم میں ہے یا نہیں؟ باقی مانتے ہیں بخاری مسلم میں ہے یا نہیں؟ بخاری مسلم میں ہے یا نہیں؟ آنکھیں بند نہ کریں، بخاری مسلم میں ہے یا نہیں؟ فراڈیوں کی طرح آنکھیں بند نہ کریں، بخاری مسلم میں ہے یا نہیں؟ مسلم میں مسلم میں ہے کہ مقتدی کی نماز نہیں ہوگی؟ یا جھوٹ بولنا لے دوسرا، دیکھو نا میں صاف پوچھ رہا ہوں، صاف جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا جی، آپ مسلم سے نکال کے دے مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں، خدا کی قسم 1,00,000 روپیہ یار میں آلے کذب ہو یا آلے حدیث ہو، اس نے بڑے تھے یہودی بھی جھوٹ نہیں بولتے جتنا تو بول رہا ہے۔ آلے حدیث کے نہیں کام ہے جھوٹ بولنا۔ اب سنو اس حدیث میں سمجھاتا ہوں، اس حدیث میں یہ آ رہا ہے، میری بات سنو، اس حدیث میں حدیث کے دو حصے ہیں۔ حدیث ختم ہو جاتی ہے، ادھر میری طرف دیکھیں، پھر ادھر دیکھتے ہیں، کھوپڑی پہلے کمزور ہے، پھر آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ اس حدیث میں شاگرد سوال کرتا ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ اب شاگرد جو حضرت ابو ہریرہ سے سوال کر رہا ہے یہ حدیث نہیں ہے، یہ اپنے ملا سے بھی پوچھنا ہے۔ حدیث سے پہلے ختم ہو گئی، مرفوع حدیث پہلے ختم ہو گئی۔ آگے حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ اقرا بہا فی نفسے کا۔ اب میری بات پوری سمجھنا، اقرا بہا فی نفسے کا کے معنی ہیں 3۔
ایک معنی اس کا یہ ہے اقرا بہا فی نفسے کا، فی نفسے کا معنی عربی میں ہوتا ہے منفردن، اکیلا. اس نے کہا کہ اگر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھوں، انہوں نے کہا نہ، جب اکیلا ہوا کر تو پڑھی کر. اب میں بتاتا ہوں، ادھر سر مارنے کی ضرورت نہیں. ہمارے پہلے دوسرے سال میں ہدایت اللہ پڑھاتے ہیں اہل حدیث کے مدرسے میں بھی، ہمارے مدرسے میں بھی. وہاں پر اسم کی تعریف ہے، الاسم ما دل علی مانن فی نفسہ ہی. ایک اسی طرح فعل کی تعریف، ما دل علی مانن فی نفسہا کلمۃ یا لفظ جو بھی ہو. تو فی اسم وہ لفظ ہے جو تنہا اپنے معنی پہ دلالت کرے، تنہا اپنے معنی پہ دلالت کرے. فعل وہ کلمہ ہے جو تنہا اپنے معنی پہ دلالت کرے. فی نفس ہی کا معنی تنہا عربیت سے ثابت. بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اذا ذکرنی عبدی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی. جب بندہ مجھے تنہا یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں. وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، بندہ جب مجلس میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ، اس کو میں مجلس میں یاد کرتا ہوں. تو فی نفس ہی کا ایک معنی اکیلا، ایک دوسرا فی نفس ہی کا معنی تدبر، دل میں پڑھنا. دل میں ہوتا ہے سوٹ، کبھی اخبار پڑھی ہے، ہونٹ نہیں ہلاتے، زبان نہیں ہلاتے، دل میں غور فکر کرنا، یہ بھی قرات فی نفس ہے. اور یہ تدبر غور فکر معنی پر کرنا، اس میں بھی کوئی شک نہیں، ہم اس پہ کرتے ہیں. اور اگر فی نفس ہی کا معنی کہیں ہے زبان سے پڑھنا تو نکال لغت سے، کسی لغت سے نکال، اور وہی نکال لغت سے. ابو ہریرہ کی روایت سے تو میں نے بتا دیا فی نفس، یہ تو فتویٰ ابو ہریرہ کا ہے، اور اس فتویٰ میں بھی قرات فی نفس ہے. آپ نے بات سنی؟ جی سنی. سنی کیا سنا؟ یہی سنی. میں نے جب آپ سے کہا کہ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ قرات اور اس کے درمیان کیا، تکبیر اور قرات کے درمیان کیا پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہم باعث بینی و بینا پڑھتا ہوں. کیا یہ دل میں پڑھتے تھے؟ اس کا کیا تعلق ہے مسئلے کے ساتھ؟ مسئلے کے ساتھ تعلق ہے. کیا تعلق ہے؟ آپ کا لمبا لاٹا لیدا ڈھٹیا گھڑم کر آپ نے، اور اس کے علاوہ اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے اب اس کا اب پہلے بھی دماغ نہیں تھا، بالکل ختم ہو گیا. اللہم باعث پہ چلا گیا. اب آپ واپس بس یہ پانی بھی آپ کا نظر آ گیا. آپ میری بات سنیں. ذکرنی والی روایت ذکر نہیں ہوتا، کے ساتھ کیا تعلق؟ ذکر نہیں ہوتا، ذکر نہیں ہوتا. ذکرنی پڑھا ہے، ذکر ہوگا تو بڑا تجھے خراب کرے گا. ذکرنی تو وہ جب بڑا ہے تو وہ رفع دین کے ساتھ اس کا تعلق ذکر تھا. سے بات جا بہتر ہے. ذکر نہیں، ذکر تجھے لفظ نہیں آتا. اچھا اب وہ کدھر جاتے ہیں؟ کیوں؟ وہ بیٹھو نا. آئے تو رفع دین کی بات بنتی ہے، رفع دین کی، بالکل رفع دین کی بات. اب آپ جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہا ہوں. نماز ہم نے بھی پڑھی. اب اہل حدیث کے دو، یار آپ تو فٹ بال کے لیے 2 نمازیں جمع کرتے ہیں، فٹ بال کے لیے 2 نمازیں جمع بین الصلاتین نہیں. ترمذی، اب جمعے کا ٹائم نہیں رہا. کیوں نہیں رہا؟ ترمذی میں حدیث ہے، ترمذی میں آپ نے بغیر عذر کے نماز لیٹ کی، نہیں پڑھی ہے نا. تو پھر آپ کیوں نماز کا بہانہ بنا کے بھاگ رہے ہیں؟ بہانہ نہیں بنایا آپ نماز کا بہانہ بنا کے بھاگ رہے ہیں، بھاگے نہیں. اب میری بات سنیے، وہ آپ جہاں پھنسے ہوئے ہیں نا وہاں سے درمیان، آپ رفع دین کی بات آپ سن رہے تھے. رفع دین کی پہلی بات جو تھی، اب اس نے خود قرات کی بات چھیڑی. اب دیکھو حدیث سے بھاگے گا یہ. اس کو یار پکڑو، یہ کدھر جا رہا ہے؟ اچھا آپ میری گل سمجھو. آپ کے جو اشکالات ہیں آپ